یہ کہتی ہیں بچی نے کویسچن کیا، بڑا معروف سا کویسچن ہے، اور عورتیں بڑی ہی احساس محرومی میں مبتلا ہو کے اکثر پوچھتی رہتی ہیں کہ جنت میں مردوں کو حور ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ دیکھیں اگر کوئی کنواری بچی ہوگی اس کو جنتی کسی بھی مرد سے اس کا نکاح کیا جائے گا، جیسے کوئی کنوارا مرد فوت ہو گیا تو اس کنوارے شخص سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا، یا فرض کر لیں کہ کنوارے سارے ختم ہو گئے، فرض کر لیں، اور عورتیں بہت زیادہ تھیں، تو پھر کسی اور جنتی مرد جو پہلے شادی شدہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا، لیکن جنتی آپ کو مرد یعنی عورتوں کو حاصل ہوں گے، اور وہ انسان ہوں گے، جیسے غلمان ہیں جنتی لڑکے وہیں پیدا کیے گئے ہیں، حوریں پیدا کی گئی ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی الگ انسان پیدا کیا جائے اور اس سے عورتوں کا نکاح، بلکہ یہ دنیاوی انسانوں سے ہوگا۔ ایک بہن نے کہا جی میرا شوہر جو ہے چرسی موالی مارتا ہے پیٹتا ہے گالیاں بکتا ہے، مفتی صاحب اگر ہم جنت میں چلے گئے تو کیا یہ شوہر میرے ساتھ ہوگا؟ میں نے کہا یہ ہوگا، کہ ہاں یہی ہوگا، میں نے کہا ہوگا لیکن بڑا اچھے انداز میں آ کر، اور اچھے مطلب اس کی ذرا ڈینٹنگ پینٹنگ ہو چکی ہوگی، بالکل بے فکر رہیں، یہ جب آپ کو یہ نظر آئے گا جنت میں تو بہت ہی خوبصورت اور ہر قسم کے آلائشوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اس لیے اگر میری کوئی بہن اس طرح کی بات سن رہی ہے اور وہ کہے کہ یہی شخص مجھے ملے گا، وہ پہلی پریشان ہو اس سے، تو جنت میں جب آپ چلے جائیں گے تو یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اگر فرض کریں کیسا بھی ہو وہ انتہائی خوبصورت ہوگا اور بالکل آپ سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، کیونکہ جنت میں کوئی خراب چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر طلاق نہ لیں، یہاں یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ آپ اگر ایک سے طلاق لیتی ہیں، دوسرا شوہر 100% آپ کو فرشتہ بن کے مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 غلطیاں اس میں ہیں تو 10 غلطیاں اس میں آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح بعض لوگ بیویوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو دوسری کروں گا، تو دوسری آپ کو جنت کی حور آئے گی وہاں سے، جو بالکل کوئی گناہ نہیں کرے گی، کوئی خطا نہیں کرے گی۔ بعض اوقات یہ اتنی اچھی مل ہوتی ہیں بیویاں قدر نہیں کرتے، پھر آتی ہے دوسری جو روز جوتے لگاتی ہے، یہ تو بیچاری ناشتہ لے کر آتی تھی اور وہ بستر پہ کہتی ہے جب اپنا ناشتہ بناؤ تو میرا بھی بنا لینا، اور یہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئی۔ وہ حیران رہ جاتا ہے، پھر ان کو اپنی اوقات یاد آتی ہے کہ پہلی بیوی کی قدر کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میری گزارش یہ ہے دنیا کے 40-50 سال گزر ہی جائیں گے، پیار محبت سے رہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، سب صاف ستھرے ہوں گے، کوئی ظاہری گندگی بھی نہیں ہوگی اور باطنی علائش بھی نہیں ہوگی، پیار محبت سے رہیں گے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے کویسچن کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا، مردوں کو حور ملے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ بھئی آپ کو انشاءاللہ وہ ملے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا، ایسی نعمتیں وہ آپ کو بھی ملیں گی، تو بالکل بے فکر رہ کے پرسکون رہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی سائل آتا تھا تو وہ بقدر ضرورت طلب کرتا تھا، یعنی جیسے رات کا کھانا نہیں ہے تو اس نے مانگا صرف رات کا کھانا، اور وہ جا کے کھا کے سو جاتا تھا، اگلے دن کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ رکھتا تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ جمع کرتا چلا جائے، اپنا بینک بیلنس بناتا چلا جائے، یہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات بیان فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کی توضیح تشریح یہ ہے کہ بلا ضرورت وہ مانگے، مراد یہ ہے کہ ہے موجود پھر بھی مانگ رہا ہے، اور یہ مانگنا پیسے کے لالچ میں ہو یا اس طرح مانگنا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے انسان، یہ مانگنا منع ہے۔ ویسے ہم دوستوں سے بعض اوقات مانگتے رہتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، وہ مانگنا یہاں مراد نہیں ہے۔ کہ یہ عہد نامہ قبر کے اندر رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ہمارے اکابرین نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال کو بنیاد بنایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد جب عورتیں غسل دے چکی تو آپ نے اپنا تہبند مبارکہ ان عورتوں کو دیا اور فرمایا کہ اس کو کفن کے اندر رکھ دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہاں پہ شرح اٹھا کے پڑھ لیں، ہر ایک نے یہ لکھا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے جسم میں اقدس سے جو چیز مس ہو گئی جب وہ وہاں قبر میں رکھی جائے گی ان کے کفن کے ساتھ تو وہ بابرکت ہو جائے گی، یعنی اس سے برکت حاصل ہوگی، قبر کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اس لیے سرکار نے ان کو رکھنے کے لیے دیا۔ کثیر صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنے ساتھ قبر میں رکھنے کی تلقین ثابت ہے۔
ناخن مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعضوں کے پاس تھے، انہوں نے ناخن رکھنے کی تلقین کی ہے. تو یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں کہ ایسی متبرک اور بابرکت چیزیں کہ جن کی موجودگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا سبب بن سکتی ہیں، اس کا امکان بھی ہو، اسے قبر میں رکھنے کی اجازت دی ہے. تو یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کوئی نہ بھی رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو پلاسٹک کوٹڈ کروا کر اور جو جانبی قبلہ دیوار ہے اسے تھوڑا سا کھود کر ایک طاق سی بنا کر اس کے اندر رکھ دیں تو انشاءاللہ برکت بھی حاصل ہوگی اور بہت سی بے ادبیوں سے وہ کاغذ محفوظ بھی رہے گا. کہ بھی کیا ہم اپنے لیے کچھ کلمہ پڑھ کے رکھ لیں؟ شاید ان کا تصور یہ ہے کہ ہم رکھ لیں گے، وہ یوں رکھا ہوا ہے، اب ہم جیسے مریں گے پھر وہ آ جائے گا تو ہم کہیں گے وہ ثواب آ گیا. تو یہ مطلب یہ کہ یہ بچکانہ سی باتیں، کیا اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ جو بھی اخروی معاملات ہیں وہ کوئی بھی اپنے پاس سے متعین نہیں کر سکتا، اس کا از خود تصور قائم نہیں کر سکتا. میں اسی لیے جو شعراء بعض اوقات اپنے ایک تخیل کو ایک شعر کی شکل میں بیان کرتے ہیں، میں نعت خوانوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو عوام کے سامنے پیش نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ عوام اس کو عقیدہ سمجھ لے. جیسے میں قبر میں جاؤں تو قبر میں گیا، منکر نکیر میرے پاس آئے، میں نے کہا میں تو سرکار کا غلام ہوں، واپس چلے گئے. اب یہ اس کا ایک تخیل ہے جو اس نے پیش کر دیا. ابھی تو وہ زندہ ہے، شاعر مرا بھی نہیں ہے، لیکن وہ تخیل پیش کر رہا ہے. ہم نے کہا یار اس کا مطلب یہ مریں گے، سرکار کا نام لے دیں گے، منکر نکیر چلے جائیں گے. ہم نے ایک نتیجہ مرتب کر لیا. یہ اخروی نتائج اس طرح اشعار سے مرتب نہیں ہوتے. کسی نعت لکھنے والے نے کوئی تصور پیش کر دیا، وہ شریعت نہیں بن جاتا. اسے ہمیں پیش کرنا ہوگا عین شریعت کے اوپر کہ شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اسی طرح یہ معاملات ہیں. اگر آپ کے ذہن میں آیا کہ ہم اپنے لیے کچھ رکھ لیں بعد میں مل جائے، کیا شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ نہیں کرتی ہے. جیسے ہی یہ قرآن اور حدیث کے تمام بہت سی آیات اور حدیثیں بیان کر رہی ہیں، جیسے ہی آپ کوئی لفظ منہ سے نکالتے ہیں فوراً ایک فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. آپ کے نام اعمال میں چیز لکھ لی جاتی ہے، اس کا ثواب اگر اس کا بدلہ ہے تو وہ مرتب ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھ دیں تو وہ معلق سائیڈ میں رکھا رہے اور بعد میں آپ کو ملے. ایسا نہیں ہے. بعد میں ملے گا تو ان لوگوں کا ملے گا جو زندہ لوگ ہیں اور آپ کو ایصال ثواب کریں گے، وہ مل سکتا ہے. اپنا عمل کہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے، وہ تو فوراً نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. کویسچن مزید انہوں نے کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی ہے، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں کسی کے تو پھر کیا آئے گی نہیں. وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور ایصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا ہمارے لیے دعا کرو. یہ بالکل حدیثیں ایسی موجود ہیں. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہو جاتا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. وہ ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے میں سفر طے کرتی ہے ہزاروں میل دور کا. جیسے کہ جب انسان سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کی روح کائنات میں سفر کرتی ہے، سیر کرتی ہے. آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے آپ آسمان پر ہیں اور کوئی اگر آپ کو اٹھائے گا، ایک لمحے کے اندر روح آپ کے جسم سے اس کا جو کامل تعلق ہے دوبارہ متصل ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ارواح جو ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی ارواح، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کوئی بھی بدروح نہیں ہوتی. کافر کی روح، بد مذہب کی روح یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، یہ مقید ہوتی ہیں. صرف مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر روح کو نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی روح کو مکمل اجازت دے دے، وہ جہاں مرضی گھومے پھرے. تو وہ اگر بالفرض یہاں سے مکے جانا چاہے تو لمحے بھر کے اندر وہ پہنچ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے. مرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، ایک کافر منافق کی نظر کی تیزی کا حکم یہ ہے کہ اگر جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ نبی جب منکر نکیر کو بھیجتا ہے، سوالات ہوتے ہیں اور وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھ. وہ دیکھتا ہے تو 7 آسمانوں کے اوپر اس کو جنت نظر آتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تو سوالات کے صحیح جواب دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا. پھر اس کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے، جب تک جسم میں ہے تو آسمان دنیا تک پہنچ رہی ہے، سطحی طور پہ ہر جگہ نہیں، لیکن جب روح جسم کی قید سے آزاد ہوئی تو جنت تک پہنچ جاتی ہے. اتنی نگاہ تیز ہو جاتی ہے. تو دیگر اوصاف بھی اسی طرح اس کے بڑھ جاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد چاہے کہیں پر بھی ہو، رشتہ دار کہیں پر بھی ہوں، ارواح اگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے تو لمحے بھر میں آپ کے پاس دبئی میں بھی آ کر وہ فریاد کر سکتے ہیں
بہتر یہ ہے کہ ان کو فریاد کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں مستقل یاد رکھا جائے اور تسلسل سے ایصال ثواب، بلکہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کیا جائے، تو انشاءاللہ ان کی روح بہت ہی سکون سے رہتی ہے۔